خالد مقبول صدیقی، محترم ہمارے وزیر صاحب بھی، اور ماشاءاللہ یہاں سے ایم این اے بھی کراچی سے، کشور زہرا صاحبہ، جاوید میاں داد صاحب، یہاں موجود ہمارے نوجوان ایم پی ایز اظہر رضوی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ بھی، مختار شیخ صاحب، یہ ماشاءاللہ مجھے فرد عادل صاحب، ذاکر صاحب نظر آ رہے ہیں، سارے دوست. بہت بہت شکریہ خالد بھائی کہ میں نے آپ سے درخواست کی، آپ تشریف لائے، کیونکہ یہ جو بھی انہوں نے بتایا، کوئی 12 سال سے یہ ایک ٹرسٹ کہنے موجود تھا. 2018 میں جب اس علاقے میں آیا تو مجھے بھی وہاں پہ وزٹ کرنے کا موقع ہوا، اور جب میں نے وہ دیکھا تو کام اتنا اچھا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے آنکھوں کے اندر بھی نمی آئی اور دل کے اندر بھی ایک گداز پیدا ہوا کہ جو بنیادی ضرورت ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. کیونکہ میں بھی اسی شہر میں پیدا ہوا، جہانگیر روڈ کے کوارٹر کے اندر میری پیدائش ہے، اور پیلے اسکول سے میں نے بھی میٹرک کیا. لیکن وہ جو تعلیم، اور میرے والد بھی ایک چھوٹے سرکاری ملازم تھے، تو ان چیزوں کا گلہ کیے بغیر کہ جو ہم اپنے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو مواقع دے سکتے ہیں، کیونکہ اور کوئی چیز ہم ان کو دے نہیں سکتے. کوئی ایسی دولت، کوئی ایسی جائیداد جو ختم نہ ہونے والی ہو، جو ان کے ساتھ رہے، وہ صرف تعلیم اور تربیت. دونوں چیزوں کی مجھے ارد گرد کمی نظر آئی، اور میں نے یہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اور چونکہ میری یہاں پہ ایک ایسی چیز تھی کہ حالانکہ سعید غنی صاحب سے میں نے ان کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا، وہ جیت گئے تھے 2017 میں ہار گیا تھا، لیکن میں ان کے گھر چلا گیا. اور اس سے پہلے یہ نائب دورانی صاحبہ یہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن وغیرہ کو کرتی تھی، ان کے پاس گیا، کیونکہ یہاں پر سیاسی کشمکش کے اندر ہم پوری قوم کے بعض اوقات مواقعوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو کے ضائع کر رہے ہیں. تو ہمیں اجازت ملی، پھر یہ اسکول ملا، اور الحمدللہ یہ تقریباً 2021 میں یہ جگہ ملی، مارچ کے مہینے کے اندر. تو یہ جو کاوش تھی وہ یہ تھی کہ سرکاری زمین، سرکاری اسکول، ڈائریکٹر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کچھ ایجوکیشن اس کے اندر، اور ہمیں صرف اجازت مل گئی. تو یہ جہاں پر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، وہ یہاں پر ایک ٹوٹا پھوٹی سی جگہ تھی جو ناقابل استعمال تھی. تو اس کے لیے بھی اجازت لی کہ جناب اس کو پورا فارغ کر دیں. ایک انڈر ٹیکنگ بنوائی گئی کہ جناب آپ اس بلڈنگ کو نکال کے تو نہیں لے جائیں گے. تو ہم نے بخوشی دے دی، کیونکہ بلڈنگ تو اللہ کرے 500 سال، کیونکہ اتنی اچھی بنی ہے یہ. اور باہر کے ملکوں کے اندر یونیورسٹیز میں وہ رنگ روغن ٹائل پالیسی یہ چیزیں بدلتے رہتے ہیں، کھڑکیاں نئی چیزیں آ جاتی ہیں، بلڈنگ کھڑی رہتی ہے الحمدللہ. تو یہ چونکہ ڈونرز کے پیسوں سے بنی، جاوید میاں داد صاحب نے. تو خالد بھائی اس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا اس اسکول کے پیچھے، وہ یہ کہ ہم ایک ماڈل اسکول بنائیں اور فرنچائز کی طرح بنائیں. اور مجھے بڑا خوشی ہوئی جب ہمارے یہ عابد عسکری صاحب نے وہاں پر اسمبلی کے اندر، میں نے وہ تقریر ان کی سنی، اور پھر وزیر صاحب کا رسپانس بھی دیکھا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب بھی واقف ہیں کہ ہم چلا نہیں پا رہے ہیں، ہم بھگتا رہے ہیں. بچے آتے ہیں، بچے جاتے ہیں، ٹیچرز کی تنخواہ جاتی ہے، آتی ہے، سب کچھ. لیکن یہ جو ڈائریکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ اس کے بعد بھی تھوڑا دیر سے آئے ہیں، لیکن رکیں اور اس کو دیکھیں. اچھا، یہ کہیں سے باہر سے کچھ چھوٹے موٹے پیسے باہر سے بھی آئے ہوں گے، کیونکہ یہ خالد بھائی اس کو ہم نے اس ماڈل کے اوپر لے کے گئے کہ وہ غلطی ہم نہ کریں جو ہمارے بہت بڑے آدمی کے شہر کے ایدی صاحب جو تھے، اللہ ان کو بہت بلند مقام دے، کہ جو انہوں نے خدمت کی شہر کی، اور جو ایمبولینس سروس رن کی. میرے حساب سے دنیا کے ہر پیمانے سے ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ان کا ادارہ جو تھا وہ اس طریقے سے آڈیٹڈ نہیں تھا، تو انفارچونیٹلی جو دنیا نے معیار قائم کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر پی سی پی، پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی، اس کو آڈٹ کرتی ہے، سسٹمز اور سارے. تو ہم نے اس ادارہ جو پیچھے سے چل رہا تھا 6-7 سال سے، اس کو سسٹم کے اوپر چڑھایا، پٹڑی کے اوپر چڑھایا. سب سے پہلے تو چونکہ میرا دل کے اندر ایک تکلیف ہوئی، تو میں نے جو فاروق صاحب پریزیڈنٹ ہیں اس کے، اور ان کی والدہ اور یہ فیملی چلا رہی تھی،
تو میں نے امیڈیٹ یہ کہا کہ جی ایک اسکول آپ میری طرف سے چلا لیں. تو وہ انہوں نے ایک اور جگہ کرائے پہ لے کے چلانا شروع کر دی. لیکن یہ حل نہیں تھا. تو حل کے طور کے اوپر یہ جو تھا کہ اس کو ہم نے یہ PCP سے بھی ہوا, ٹیکس کا بھی ایگزیمپشن ہوا, اور اس کے اندر کراچی شہر کی اور ہمارے ملک کی جتنی وسعت ہے, بڑے بڑے ادارے اس وقت اس طرح سے, چاہے وہ انڈس ہاسپٹل ہو, چاہے وہ دیگر یہ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, لیکن بنیادی ہتھیار, بنیادی ضرورت جہاں پہ فاؤنڈیشن بنتی ہے وہ ان بچوں کا جو انیشل سٹیج ہے کہ جب وہ 4, 5, 6, 7, 8, 10 سال پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول, اس کے اوپر پھر آپ 100 منزلہ عمارت بنا دیں. میں نے بھی DJ کالج سے پڑھا, MED سے پڑھا, امریکہ سے پڑھا, لیکن وہ جو فاؤنڈیشن کیونکہ ایک مڈل کلاس کے گھرانے میں تعلیم کے اوپر زور تھا, تو وہ پھر اب میں پاکستان کا بڑا ٹیکس پیئر بھی بن گیا, MNA بھی بن گیا, اور میں چیئرمین بھی بن گیا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا. تو اس ملک میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی, لیکن مزہ بھی اسی کے اندر آتا ہے, کیونکہ اگر پانی اور ہوا آپ کو بہا کے لے جا رہی ہے تو آپ تو بغیر ایفرٹ کے میلوں چلے جائیں گے. لیکن جب آپ باد مخالف کے خلاف, اور پانی بھی کا بہاؤ بھی آپ کے مخالف ہو, آپ جب تیرتے ہیں تو آپ کی مسل بھی ہوتی ہے اور ایفرٹ بھی لگتی ہے, لیکن پھر اس کے نتائج کے اوپر آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی. تو یہ جو تھی, یہ نئی بلڈنگ بھی بنی, یہ سارا ہوا. خالد بھائی, جو آپ سے گزارش اور ہمارے جو نوجوان MPs نے ماشاءاللہ کاوش ہے, جو نیت ہے اس شہر کے لیے, اور آپ نے تو, میں نے تو اپنی زندگی کے 27-28 سال خدمت کے اندر لگائے ہیں, آپ نے پوری زندگی لگائی ہے. اور جب جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آپ کا درد اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر وہ ایک بالغ ہوئی ہے, ایک سارے بھٹی میں سے گزر کے اور تکالیف سے گزر کے. لیکن اگر میں یہ بات کہتا ہوں, اور اس بات کے ساتھ کہ ہمیں آبجیکٹیو اور گول کے اوپر نظر رکھنی ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں یہاں راستہ بند مل رہا ہے تو ہم اس طرف چل کے دیکھیں, اس طرف چل کے دیکھیں, تاکہ شاید اللہ نے وہاں پر ہمارے لیے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہو. اور یہ میں سب سے بڑی, جب میں امریکہ سے نوجوانوں کے لیے جو یہاں پہ ہمارے MP, میں MS کر کے 32 سال کی عمر میں واپس آیا, آج سے 37 سال پہلے, تو اس وقت میں بڑا پریشان بھی ہوا کیونکہ مجھے نوکری نہیں ملی. MS کیا ہوا تھا 4 GPA پہ, لیکن وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے, وہ مکرو وہ مکر اللہ واللہ خیر